بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا: اما بعد، سب سے بہتر بات اور سب سے اچھا کلام کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہتر طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین امور وہ ہیں جو دین میں ایجاد کر لیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کچھ الفاظ جوامع الکلم کہلاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی جوامع الکلم میں سے ہے۔ ان مختصر الفاظ میں امت کو وہ ہدایت دی گئی ہے جو قیامت تک امت کو راہ راست پر رکھنے اور ہر طرح کی گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ بدعہ بمانی نیا کام، ایجاد، نئی ایجاد، انوینشن، اور شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے ہر وہ نیا کام جس کو دینی رنگ دے کر دین میں شامل کیا جائے اور اس کام کو دینی عمل کی حیثیت سے کیا جائے اور ثواب اور آخرت میں رضائے الہی کا وسیلہ بھی سمجھا جائے، اور اس پر شریعت میں کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تعریف آپ ذہن میں رکھیں گے تو اگلا اعتراض اور اشکال سمجھ میں آ جائے گا، وہ اشکال جو بدعت کے معنی سے ذہن میں پیدا ہوا، یعنی وہ نئی ایجادات جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور آج بکثرت ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ہم ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے بڑے بڑے ہوائی جہاز، ٹرینیں، جدید گاڑیاں، ایئر کنڈیشن، اور خصوصاً موجودہ صدی میں ٹیکنالوجی کی نت نئی ایجادات اور ہر قسم کی جدید اشیاء کا استعمال ہم کرتے ہیں، تو کیا یہ سب بھی بدعت ہے؟ میرے عزیزو، بالکل بھی نہیں، بلکہ شرعی طور پر بدعت وہ چیزیں کہلائیں گی جس کو ہم دین سمجھ کر، ثواب اور آخرت میں رضائے الہی کا وسیلہ سمجھ کر کریں گے، وہ بدعت ہیں۔ جتنی بھی جدید چیزوں کا میں نے ذکر کیا، وہ ہم دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ ان چیزوں کو بطور ضرورت استعمال کرتے ہیں، بطور ثواب استعمال نہیں کرتے۔ بلکہ اس سے واضح حکم بھی اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی اس دین میں سے نہیں ہے، تو اس کی وہ بات رد ہے۔
کسی کو بھی یعنی کسی بھی مسلمان کو اگر یہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو یا روزہ نہ رکھو یا زکوٰۃ نہ دو، تو وہ مسلمان پہلی فرصت میں سمجھ جائے گا کہ کہنے والا یا شیطان ہے یا شیطان کا چیلا ہے یا غیر مسلم ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو ان ضروریات اور فرائض سے صرف یہی دونوں دور کر سکتے ہیں، تو مسلمان تو فوراً ہی انکار کر دے گا۔ تو دین میں ان چیزوں کو شامل کرنا جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا اور خطرناک جال ہے، جس جال کے اندر سودا لوح مسلمان بہت جلدی آ جاتے ہیں، اور ہم وہ کام جو دین سے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ثواب سمجھ کر اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سمجھ کر کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اس دین سے تعلق نہیں جس کام کا، تو وہ مردود ہے اللہ کے ہاں۔ اور پچھلی امتوں کو بھی شیطان نے نئی نئی چیزیں گھڑ کر دی اور ان کی عبادت میں لگایا، جس طرح بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت میں لگایا، مشرکوں کو بت پرستی میں لگایا ثواب سمجھا کر کے، عیسائیوں کو عقیدہ تثلیث میں لگایا، اور یہ سارے عمل گزشتہ امتیں ثواب سمجھ کر ہی کیا کرتی تھیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مواعظ میں، اپنی خطبات اور نصیحتوں میں بار بار یہ آگاہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو کبھی نہ چھوڑا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھام کر کے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بدعت جیسی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔